کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی وہاں پر بیٹھ کر کہ میری اس امت کے جو حساب ہے وہ قیامت کے دن لیا جائے, ان کے گناہوں پر پردہ ڈالا جائے. تو اللہ پاک نے یہ دعا قبول فرمائی. آج دیکھ لے کون سا ایسا گناہ ہے جو اس امت میں نہیں ہو رہا ہے. پہلی امتیں تو اس سے بھی کم گناہ کرتی تھی, اتنے بڑے گناہ نہیں کرتی تھی. اس امت میں سب سے زیادہ گناہ ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی کسی کی شکل نہیں بدلی. دوسری دعا یہ کی تھی کہ میری امت پر کوئی ایسا حکمران نہ مسلط ہو جو ان کو بالکل ختم کر دے. یہ دعا بھی قبول ہوئی تھی. اور تیسری دعا یہ کی تھی کہ یہ آپس میں جھگڑا فساد نہ کرے, قتل و غیرت نہ کرے. اس دعا کو اللہ پاک نے اس کا جواب نہیں دیا تھا, اپنے پاس رکھ لی تھی. تو آج بھائی بھائی کو پیسے کے پیچھے, دولت کے پیچھے قتل کر رہا ہے. تو مسجد حجابہ ہے, مسجد امام بخاری ہے, اور یہاں پر مدینے میں امام مالک رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے کبھی پورے مدینے میں پوری زندگی میں اپنی جوتی نہیں پہنی, چپل نہیں پہنی تھی, وہ یہ کہتے تھے کہ اگر میں نے چپل پہن لی مجھے نہیں معلوم میرے نبی کی کس جگہ پر پاؤں لگے ہیں. ان کے پاؤں کے اوپر میرے پاؤں نہ آ جائیں, اس لیے انہوں نے کبھی پوری زندگی میں چپل نہیں پہنی. اور پوری زندگی میں ایک حج ایک عمرہ کیا. کسی نے پوچھ لیا کہ آپ رہتے بھی یہی ہو, پوری زندگی میں آپ نے ایک حج ایک عمرہ کیا, ایسا کیوں ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر میں مدینے سے چلا گیا باہر, بیت اللہ کی طرف چلا گیا, راستے میں میری موت آ گئی تو مجھ سے جنت البقیع چھوٹ جائے گی. تو ان کی قبر بھی جنت البقیع میں, امام مالک رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے, ان کی قبر آج جنت البقیع میں ہے. جنت البقیع میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال وہاں آرام فرما ہے, عثمان رضی اللہ تعالیٰ آرام فرما ہے, بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا آرام فرما ہے. وہاں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام آرام فرما ہے جنت البقیع میں. تو اس کی زیارت کے عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع کھلی ہوتی ہے. عصر کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد وہ کھولتے ہیں. اس ٹائم آپ لوگ جا سکتے ہیں. اور باقی زیارات حرم کے آس پاس ہیں. 309 اور 10 سے مسجد غمامہ بھی ہے, جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی. دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے تو بادلوں نے سایہ کیا تھا, اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے بادل بھی اس طرح چلتے گئے تھے اور سایہ کرتے گئے تھے. وہاں مسجد غمامہ ہے, اس کے بہت سارے بلیک پتھروں والی مسجد ہے. اس کے پیچھے ہی مسجد ابوبکر صدیق ہے. اس سے آگے آئیں گے تو کس سے بھی پوچھیں, مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام کی مسجد ہے. آگے میوزیم بھی بنایا ہوئی راستہ آ رہا ہے, مسجد قباء کا پیدل راستہ ہے, بہت ہی آسان ہے وہ. جی